الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کس طریقے سے نکلتی ہے. ظاہر ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ انسان کی عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی اور کسی علم کے ذریعے سے اس کا معلوم ہونا بھی ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری شکل کی وضاحت فرمائی. سورہ نازعات کے اندر پہلی جو 2 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی 2 آیتوں کے اندر اس منظر کو بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھس کر کھینچتے ہیں اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی 2 صفتیں بیان کی. نمبر 1 صفت کہ فرشتے بعض ایسے ہیں جو گھس کر کھینچتے ہیں. اب کس چیز کو کھینچتے ہیں؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی روح کو کھینچتے ہیں. یعنی جب انسان مرتا ہے تو فرشتے گھس کر روح اس کی کھینچتے ہیں. اور یہ حالت اور کیفیت جو پیش آتی ہے یہ آتی ہے غیر مسلم کو. جب غیر مسلم کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے زور لگا کر سختی کے ساتھ اس کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ کھینچتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جہنم کے مناظر، اگر وہ کافر ہوتا ہے تو جہنم کے مناظر اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں. آگ جہنم کی اس کے سامنے کر دی جاتی ہے. جہنم کے اندر جو سزا دینے والے لوگ ہوں گے ان کو سامنے کر دیا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے سزا دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جہنم کا جو پیپ ہے یا خون کے ذریعے سے جو عذاب ہوگا وہ سامنے کر دیا جاتا ہے. انسان جب اس ہولناک منظر کو دیکھتا ہے تو اس کی روح جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور نکلتی نہیں ہے. تو فرشتے زبردستی کھینچ کر اس روح کو نکالتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو کھینچ کر روح کو نکالتے ہیں. یہ کفار کی روح کے ساتھ ہوتا ہے. اب بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کافر مرتے ہیں، بعض غیر مسلم مرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف انہیں نہیں ہو رہی. تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ تکلیف کا ہونا یا تکلیف کا نہ ہونا یہ ظاہری آثار سے نہیں پتہ چلتا. بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے حالانکہ اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے. تو ظاہری آثار سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب غیر مسلم کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. اس کے برخلاف جب مسلمان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے سامنے جنت کے مناظر پیش کر دیے جاتے ہیں اور حوض کوثر ہے اور جنت کی حوریں ہیں. ان مناظر کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کی روح جب ان مناظر کو دیکھتی ہے تو فوراً ان کی طرف لپکنے کی کوشش کرتی ہے. تو فرشتے آسانی کے ساتھ اس کی روح کو باہر نکال دیتے ہیں اور اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن بعض مرتبہ کوئی انسان مسلمان جب مرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی روح کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ ظاہری اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے. حقیقت کے اعتبار سے جب مسلمان کی روح نکلتی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. حدیث شریف کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ نرم کپڑے کو کسی کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو کس طرح نچ کر کپڑا کھینچے گا، اس طریقے سے کافر کی روح نکلتی ہے. اور مومن کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں بال اگر گر جائے تو بال کو اگر نکال دیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ بال نکل جاتا ہے. بہر صورت یہ موت کا منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے، غیر مسلم کی روح نکلتی ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور جب مسلمان کی روح نکلتی ہے تو اس کے اندر اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اور آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے. اور ظاہری آثار سے میں کچھ پتہ نہیں چلتا. کبھی کبھی مومن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے،
حالانکہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اور کافر کے ساتھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ حقیقت میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔